باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج آپ کو سیمین لائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہتھیلی میں سیمین لائن کس جگہ پہ پائی جاتی ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھیں، میں جس طریقے سے آپ کو پامسٹری سکھا رہا ہوں نا، میں ایک ہوتا ہے نا تکے کے ساتھ باتیں بتانا، یا جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں وہ بس آپ کو بتا دینا، وہ بالکل میں اس طریقے سے آپ کو پامسٹری نہیں سکھا رہا۔ میں سائنسٹیفک بنیادوں پہ جو اس علم کو جتنی اس پہ جدید ریسرچ ہوئی ہے، میں اس کی روشنی میں آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں، جس کو ان کے لاجک کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور جو اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں، لاجک کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ یہ بات اگر یوں ہوتی ہے تو پھر اس کی پیچھے ریزن یہ ہے۔ میں بغیر تکے کے اوٹ پٹانگ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے آپ کو پامسٹری نہیں سکھا رہا۔ تو اس لیے یقیناً آپ کو جس طریقے سے میں آپ کو پامسٹری سکھا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ کو یوٹیوب پہ بہت کم ٹیچر ملیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے ٹیچر نہیں ملیں گے، ہیں، لیکن بہت کم آپ کو میری طرح آپ کو یہ علم پامسٹری سکھائیں گے۔ تو جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان پہ جب آپ کلک کریں گے تو ساتھ آل کا آپشن بھی لکھا آئے گا، تو آل پہ بھی آپ نے کلک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کے نشان پہ کلک کرنا ہے، اور ساتھ آل کا آپشن آئے گا، آل پہ بھی کلک کر دیں۔ باقی ویڈیو کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور پیارا سا ایک کمنٹس بھی پاس کریں۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سیمین لائن کی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا، بہت مشکل لینگویج میں یوز نہیں کرتا، بہت ہی سمپل آسان لفظوں میں اپنی بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کی لکیر، یہ ہوتی ہے آپ کی دماغ کی لکیر، اور یہ ہوتی ہے آپ کی برین لائن۔ یہ عام طور پر آپ کو ہاتھوں میں لائنیں جو عام طور پر نظر آتی ہیں وہ سیم آپ کو اسی طریقے سے نظر آتی ہیں۔ ایک زندگی کی لکیر ہوتی ہے، ایک دماغ کی لکیر ہوتی ہے، ایک دل کی لکیر ہوتی ہے۔ لیکن سیمین لائن جو ہوتی ہے وہ یہ لوگ ہی بالکل الگ گروپ کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ 1,00,000 بندے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لوگوں کے ہاتھ میں سیمین لائن نظر آتی ہے۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل الگ طرز کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا مزاج کیوں الگ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل ریزن بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو عام طور پر ہمیں ہاتھ کی لائن نظر آتی ہیں وہ میں نے ڈرا کی ہیں۔ ایک آپ کو بتائیے کہ یہ بلیو جو ہے یہ دماغ کی لکیر ہے، اور یہ جو میں نے گرین ڈرا کی ہے یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے۔ اب ان کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے یہ اس کو بولتے ہیں کوارڈ اینگل۔ تو یہ کوارڈ اینگل کا یہ جو گیپ ہوتا ہے نا، یہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یا انسان نے جو ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، یہ گیپ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ یعنی کہ دیکھیں، میں آپ کی اس کی مثال میں کچھ اس طریقے سے دوں گا۔ کسی نے آپ کو کوئی برا بھلا کہا، کوئی بہت ہی برے الفاظ کہہ دیا، آپ کو ماں کی گالی دے دی، کوئی بہت ہی سخت الفاظ بول دیے۔ اب سب سے پہلے دماغ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ اس نے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ دماغ تو ظاہر ایک دفعہ فل گرم ہوگا، غصے میں آئے گا، اور آپ سوچیں گے کہ میں نے اب اس بندے سے بدلہ لینا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن یہ جو دل کی لکیر ہے، یہ جو دل کی لکیر ہے اور یہ جو دماغ کی لکیر ہے، اس کے بیچ جو گیپ ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ آپ کو روکتا ہے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے۔ یہ گیپ ہوگا بیچ میں، یہ دماغ کی لکیر الگ ہوگی، دل کی لکیر الگ ہوگی، اس کے بیچ میں گیپ ہوگا۔ تو اس گیپ کی وجہ سے انسان نے ان کے جو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے نا، دیکھیے کوئی بھی آپ بات فیل کر جاتے ہیں، کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا بہت بری لگتی ہے، تو اس کے بعد آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات بہت بری لگی ہے کسی بندے کی، یعنی کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ یار میں اس کو تھپڑ ماروں، یا میں اس پہ مار پیٹ کروں، یا میں اس کو بالکل ہی قتل ہی کر دوں،
تو یہ جو گیپ ہوگا نا، یہ آپ کو جو آپ کا دل اور دماغ کی لکیر کے درمیان گیپ ہوتا ہے، اس گیپ کی وجہ سے انسان دل کے کاموں کو بالکل الگ رکھتا ہے، دماغ کے کاموں کو بالکل الگ رکھتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں یار مجھے معاف کر دینا چاہیے، یہ میرا دوست تھا یا میرا جاننے والا تھا، اس کی کوئی آپ پرانی نیکی یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں یار برے وقت میں یہ میرے کام بھی آیا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں تب آئیں گی جب آپ کی دل اور دماغ کی لکیر الگ الگ ہوگی اور اس کے بیچ میں یہ کوارڈ اینگل، یہ گیپ بھی ہوگا۔ تو آپ کے اندر صبر بھی ہوگا، تحمل بھی ہوگا، آپ کے اندر برداشت بھی ہوگی، لیکن جب آپ کی دل اور دماغ کی ایک ہی لائن ہو جائے گی تو پھر صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ہاتھ سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی سیدھی آپ کو یہ زندگی کی لکیر نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ ہمیں دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر یہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے بیچ میں ہمیں ہلکی سی یہ ایک دل کی لکیر بھی نظر آئی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹی ہے۔ تو بیسیکلی یہ آپ کی سیمین لائن ہی ہے۔ ہاں ایک اور پوائنٹ آپ سمجھ لیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی لکیر جو ہے یہ اس طریقے سے چلتی ہے، دماغ کی لکیر آپ کی بالکل سیدھی ایسے چلی جاتی ہے، اور دل کی لکیر جو ہے یہ یہاں سے ایسے اوپر نکل جاتی ہے۔ اب یہ سیمین لائن نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ہوا ہے کہ دل کی لکیر تو دماغ کی لکیر تو بالکل بے شک سیدھی چلی گئی ہے، لیکن دل کی لکیر بالکل الگ ہے۔ تو یہ دماغ کی جو بالکل سیدھی اسٹریٹ لکیر ہوگی، اس کو سڈنی لائن بولتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سڈنی لائن ہے، یہ سیمین لائن نہیں ہے۔ سیمین لائن کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ کی دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر ہو، یہ آپ کی سیمین لائن ہوگی۔ یہ اس طریقے سے دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ آپ کو ڈبلنگ سی محسوس ہوگی، یعنی کہ دو لکیریں جیسے رسی نہیں بٹی ہوتی ہے آپس میں، یا دو دھاگے آپس میں لپٹے ہوتے ہیں، یہ بعض دفعہ اس طرح سے بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اب اس کے فزیکلی ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ عام انسان کے اندر 46 کروموسوم ہوتے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کسی پیدائشی مسئلے کی وجہ سے ان کے 47 کروموسوم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی جو باڈی ہوتی ہے، یا تو آپ کو بڑے یہ دبلے پتلے سلم سمارٹ نظر آئیں گے، یا بہت لمبی ان کی ہائٹ نظر آئے گی، یا بہت چھوٹی ہائٹ نظر آئے گی، یعنی کہ ان کی باڈی میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور ان کو عام طور پر ہیلتھ کے ایشو بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیز ایک تو ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ پائی جاتی ہے کہ جب دل اور دماغ کی لکیر کے درمیان گیپ نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے اندر انتہا پسندی بڑھ جاتی ہے۔ جب انتہا پسندی بڑھتی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ خود سر بھی ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں، اور غصے والے بھی ہوتے ہیں، سر پھرے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے مائنڈ میں کوئی بات بیٹھی، کوئی خیال آیا، دل نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو یہ کر گزریں گے، دماغ نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو یہ کر گزریں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک دوست ہے، میری اس کے ساتھ تقریباً 25-30 سال وہ میرا فرینڈ رہا ہے، میں نے اس کی زندگی کو سٹڈی کیا، میرا بیسٹ فرینڈ رہا، تو اس لیے میں سیمین لائن والوں کو تو میں بڑا ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کتابی باتیں نہیں بتا رہا، بالکل ریئل سائنسٹیفک بنیادوں پہ جو میں نے خود یعنی کہ ایک انسان پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں میں یہ آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تو بالکل ایسے لوگ ضدی بھی ہوتے ہیں، خود سر بھی ہوتے ہیں، من موجی بھی ہوتے ہیں، اور جو ان کے دل میں آئے، اور شہنشاہ ہوتے ہیں، دل کے شہنشاہ ہوتے ہیں، کنجوس بالکل کوئی نہیں ہوتے، روپیہ پیسہ بہت زیادہ کماتے ہیں، اور روپیہ پیسہ ضائع بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ پیسہ جمع نہیں کر پاتے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، یہ بس جو دل میں آئے گا، بائک کے پیسے ہو گئے تو بائک خرید لی، گاڑی کے پیسے ہو گئے تو گاڑی خرید لی، گھر کے پیسے ہو گئے تو گھر خرید لیا، بینک میں ان کے پیسے کوئی نہیں ہوتے، بالکل ان کو سیونگ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہاں جنونی ہوتے ہیں، جو بھی ان کی فیلڈ ہوگی اس میں یہ آپ کو نمایاں کارکردگی ان کی ہوتی ہے بہت۔ یہ یا تو انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، جب آپ کی دل اور دماغ کی لکیر آپس میں یہ کٹی پھٹی نہ ہو، اور یہاں پر آپ کو قسمت کی لائن بھی بڑی بہترین نظر آئے،
بزنس کی لائن بھی نظر آئے، شہرت کی لائن بھی نظر آئے، اگر آپ کو یہ لائنیں بھی نظر آئیں اور انگوٹھا ان کا بڑا بہترین آپ کو مضبوط اور لمبا ہو، انگوٹھا اگر لمبا ہوگا تو ایسا انسان جو ہوتا ہے جو اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو جلدی غصے میں آ جانا یا بری کوئی چیز ذہن میں آ جائے، تو وہ پھر جو انگوٹھا ہوگا وہ ان کو روکتا ہے۔ آپ کا یہ جو جوپیٹر ماؤنٹ ہے اگر یہ بہترین ہوگا، اس پر یہ ٹرائیڈنٹ ہوگا، اسکوائر ہوگا، سٹار ہوگا، ٹرائی اینگل ہوگا، اچھے سائن ہوں گے، یہاں پر آپ کے اچھے سائن ہوں گے، یہاں پہ آپ کے اچھے سائن ہوں گے، سٹار ہوگا یا ٹرائی اینگل ہوگا، تو یہ چیزیں آپ کو غلط چیزوں سے بھی روکیں گی اور آپ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، اور یہ دو طرح کی چیزیں بھی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے اندر۔ یہ عام طور آپ کو سافٹ ویئر انجینئر، الیکٹرانکس کے یہ ماسٹر ہوتے ہیں۔ میرا وہ جو میں دوست کی بات کر رہا ہوں، 25 سال جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ پڑھا لکھا بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن الیکٹرانکس میں وہ کمال کا، یعنی کہ وہ اپنے کام کا ماسٹر تھا۔ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہمارے سٹی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، وہ اتنا جینیس تھا۔ تو یہ انسان کو بہت زیادہ جینیس بھی یہ لائن بنا دیتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے، دیکھیں جب آپ کی دل اور دماغ کی لائن الگ الگ ہوتی ہے نا، تو بعض دفعہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، میں یہ کام کروں نہ کروں، یا ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی بھی کام کو سیکھنے میں آپ کے اندر جنون نہ ہو، جذبہ نہ ہو، آپ کا ذہن، ان کے سوچیں آپ کی بکھری رہتی ہیں، کسی بھی کام پر آپ صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے اگر ٹھان لیا ہے کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، میں نے الیکٹریکل انجینئر بننا ہے، میں نے کوئی بھی انجینئرنگ کرنی ہے، تو یہ آپ کو جتنے بھی بڑے بڑے انجینئرز ہیں نا، ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ سیمیل لائن نظر آئے گی۔ جس انجینئر نے یہ منگلا ڈیم کو بنایا تھا اور تربیلا کو، اس طرح کے جو بڑے بڑے جو پروجیکٹ کرتے ہیں، ہائی لیول کے جو انجینئرز لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو یہ سیمیل لائن نظر آتی ہے۔ کیوں؟ ایسے لوگ جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر ان کا دل اور دماغ ایک ہو جاتا ہے، یہ پھر بھٹکتے نہیں ہیں، یہ پوری انرجی، پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ اپنے کام میں پھر بڑے زبردست کامیاب بھی رہتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اور اگر ان کا انگوٹھا بہت زیادہ چھوٹا ہو اور یہ لائن بھی آپ کی کٹی پھٹی ہو، قسمت کی لائن بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، تو پھر انگوٹھا چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے، یہ کرمنل مائنڈ ہو سکتے ہیں، جرائم پیشہ ہو سکتے ہیں، پھر یہ غلط کاموں کی طرف، ان کے سیکسچویلٹی ان کے اندر زیادہ آ سکتی ہے، غلط رستوں کی طرف یہ نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا انگوٹھا بڑا مضبوط ہے، لمبا ہے، جوپیٹر ماؤنٹ ان کا بڑا بہترین ہے، سن ماؤنٹ اچھا ہے، وینس بڑا بہترین ہے، اور باقی ہاتھ میں لائنیں بڑی زبردست ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی زندگی میں کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اب میں نے جو ان کی مختلف، یہ ایک اور قسم، یہ میں نے دوسرا ہاتھ سلیکٹ کیا۔ اب اس ہاتھ میں دیکھیں تو آپ کو جو سیمیل لائن ہے وہ بالکل سیدھی سٹریٹ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا انگوٹھا بڑا بہترین ہے، جوپیٹر ماؤنٹ پر یہ رنگ آف سولمن نظر آ رہا ہے، زندگی کی لائن بڑی خوبصورت ہے، پھر یہ اس میں سے ایک لائن مون ماؤنٹ کی طرف جا رہی ہے، یہاں سے ہمیں قسمت کی لائن ہمیں ڈبل نظر آ رہی ہے، یہاں سے پھر یہ اس طریقے سے نکل رہی ہے دل کی لکیر، تو یہ، اور یہاں سے بھی ہمیں سن لائن بھی نظر آ رہی ہے۔ تو جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت لائنیں ہوں تو پھر ایسا بندہ زبردست قسم کا ان کی اپنی فیلڈ میں ترقی کرتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ ایسے لوگ پھر زندگی میں عام لوگوں سے بہت زیادہ یہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم عام جن لوگوں کی دل اور دماغ کی لکیر الگ الگ ہوتی ہے، وہ زندگی کی دوڑ میں، ترقی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے کام میں یہ جنونی ہوتے ہیں، اپنے کام کو جنون کے ساتھ، عشق کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو سیکھتے ہیں جو بھی ان کی فیلڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک اور پوائنٹ سمجھنا ہے، دیکھیں اب ایک پوائنٹ آپ سمجھیں، یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں تو سیمیل لائن آپ جو کہ لک لائن تھی وہ بڑی پاورفل تھی، لیکن اس ہاتھ میں آپ دیکھیں گے تو جو دل کی لائن ہے وہ اس میں ایسے ایسے جزیرے بھی نظر آ رہے ہیں، اور قسمت کی لائن بھی تھوڑی تھوڑی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟
ایسے بندے کی شادیاں بھی ہو سکتا ہے دو ہوں. جب سیمین لائن ہاتھ میں ہو اور قسمت کی لائن ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہو تو پھر ایسے لوگ شادیاں بھی 2 سے 3 شادیاں کرتے ہیں. یہ ان کی پرابلم ہوتی ہے. ان کے ریلیشن جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, دوسروں کی فیلنگز کا بعض دفعہ یہ خیال نہیں رکھتے, کیونکہ یہ جو کچھ ان کے اپنے مائنڈ میں آ جاتا ہے یہ وہی کریں گے. بعض دفعہ یہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھ پاتے, تو یہ چیز بھی ان کے ساتھ پرابلم آتی ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں, یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے, آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے, یہ آپ کی دماغ کی لکیر, اور یہ آپ کی دل کی لکیر. اب ہوگا یہ کہ بعض دفعہ سیمین لائن یا تو دل کی لائن کی جگہ سے نکل رہی ہوتی ہے, یعنی کہ اگر دل کی لائن یہاں سے نکل رہی ہے, دماغ کی لائنیں یہاں سے نکلنا ہے, دل کی لائنیں یہاں سے نکلنا ہے, اگر تو یہ سیمین لائن بہت زیادہ اوپر کی طرف ہو تو پھر کیا ہوگا, ایسے لوگ بہت زیادہ دل کی زیادہ باتیں مانیں گے. ان کی شخصیت پر, ان کے دل اور دماغ پر دل حاوی ہوگا, زیادہ جذباتی ہوں گے, محبت کو بہت زیادہ فیل کریں گے, محبت کی کمی کو فیل کریں گے. بچپن میں ہو سکتا ہے ان کو محبت نہ ملے, بعض دفعہ ان کو ماں باپ میں سے کسی ایک کی محبت نہیں ملتی, اور اس وجہ سے بھی تھوڑی سی محبت کی کمی بھی ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہ دماغ کی لکیر پہ, اگر یہ جہاں سے دماغ کی لکیر شروع ہوتی ہے, اگر یہ یہاں پہ اس طریقے سے سیمین لائن بن رہی ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے باڈی پہ ان کا دماغ حکمرانی کرتا ہے, یعنی کہ یہ تھوڑے سے مادیت پسند ہو جائیں گے, تھوڑے سے اپنا فائدہ زیادہ سوچیں گے, تھوڑے سے لالچی ہو جائیں گے, ہر وقت پیسہ روپیہ, پیسہ, کام کام کام, تو یہ اس طرف نکل جائیں گے. اگر دل کی لائن اوپر کی طرف یہ سیمین لائن بن رہی ہوگی تو یہ جذباتی ہوں گے, باتوں کو فیل زیادہ کریں گے, اور جذباتی فیصلے کریں گے, اور جذباتی فیصلے کر کے اپنے ریلیشن خراب کریں گے, اپنی میرج کو خراب کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو فرینڈز, امید ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے میرے خیال میں, امید تو ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا سیکھنے کا, لیکن میں انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک شروع کرتا ہوں تو میں اس کو ادھورا نہیں چھوڑتا, اس میں جتنے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں. یہ ایک لاسٹ پوائنٹ رہ گیا تھا, یہ بھی میرے مائنڈ میں آیا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ سیمین لائن کے اندر سے یہاں سے دل کی لائن الگ ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے دماغ کی حکمرانی اس پر زیادہ ہوگی, وہ دماغ سے زیادہ کام لے گا, لیکن مڈ ایج میں جا کے وہ اپنے دل کے معاملات کو بھی الگ کر لے گا, کہیں نہ کہیں وہ اپنی دل کی بھی سنے گا, اور دل اور دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرے گا. اور اگر یہاں پر دل کی لائن, یعنی کہ یہاں پر اس کی دل کی دماغ کی حکمرانی زیادہ, اگر دل کی لائن ہلکی سی یوں نکلے اور اگر یوں کر کے دماغ کی لکیر یہاں سے الگ نکلے تو پھر اس بندے پر دل کی حکمرانی زیادہ ہوگی, اور وہ کہیں نہ کہیں دماغ سے بھی کام لے گا. تو یہ اس طریقے سے بھی آپ کو سیمین لائن نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دماغ کی لکیر بیچ میں سے نکلتی ہے. آپ اس پوائنٹ کو میرا خیال اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یوں نکل رہی ہے تو دل کی لائن, یہاں پہ دماغ کی فل حکمرانی ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں بندہ دل سے بھی کام لے گا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ فل دل کی حکمرانی ہوگی اور بندہ کہیں نہ کہیں دماغ سے بھی کام لے گا. تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی ریڈ کرتے ہیں. لیکن جو ضد ہوتی ہے, ایگو ہوتی ہے, اور اپنے جو بھی دھن ان کے دماغ میں سوار ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کرنے, یہ کوالٹیز ان کے اندر کامن پائی جاتی ہیں. باقی سیمین لائن کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں, تو اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی سیمین لائن بالکل سٹریٹ ہو, ایسے سیدھی ہو, اور اس کے اوپر بھی پھر ایسے یہ آپ کو دل کی لائن اس طریقے سے جیسے وہ گرڈل آف وینس ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو نظر آئے, تو یہ بھی انسان کو جذباتی بناتی ہے. کہیں نہ کہیں انسان جذباتی زیادہ ہوتا ہے, دل کی باتیں زیادہ مانتا ہے, دل کی باتوں کو محسوس بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں, ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دل کی باتیں بھی مانتے ہیں, جو چیز ان کے دل میں آ جاتی ہے پھر وہ کر گزرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ جو ہے نا وہ سیمین لائن پہ ہماری جو جتنی بھی اہم پوائنٹ تھے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور ویڈیو ساری دیکھیں, آپ تمام فارمز کی دیکھیں, تو یہ جس طریقے سے میں آپ کو سکھاتا ہوں اور مختلف قسمیں بھی بتاتا ہوں, بہت کم لوگ آپ کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس طریقے سے پامسٹری سکھائیں گے. تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہے تو پھر لائک اور پیارا سا کمنٹس
یہ میرا حق بنتا ہے جناب، حق دینا چاہیے آپ کو، بالکل کنجوسی نہ کریں، کوئی آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی آپ کلک کر دیں۔ باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں انہی کے لیے میں نے ان کی سہولت کے لیے یہ اچھی فیملی کو آپس میں ملوانے کا سلسلہ شروع کی ہے۔ اگر آپ اپنی شادی کے لیے پریشان ہیں یا آپ اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں تو آپ نے اپنی سی وی، اپنی تصویریں، نام، ڈیٹ آف برتھ، وہ ساری چیزیں آپ نے مجھے سینڈ کر دینی ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کوئی اچھا انسان میری نظر میں آئے گا تو پھر میں آپ سے ملوا دوں گا، اور اس چیز کی میں کوئی آپ سے فیس نہیں لوں گا۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میرا یہ والا کام بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ ایک اچھا نیا آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا ہے، تو اگر آپ کو یہ بھی اچھا لگے تو اس کے لیے بھی آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ میں سے آپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آپ یورپ میں ہیں، کینیڈا، امریکہ، کسی جگہ پہ بھی ہیں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو میں ایک وسیلہ بننا چاہتا ہوں۔ باقی تو قسمت کی بات ہوتی ہے، جہاں اولاد کے نصیب لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہی ان کی شادی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ کبھی کبھی انسان وسیلے کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا ہے۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کی دونوں ارتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔